مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ کی تفسیر: جس شخص کو نور حق حاصل ہو گیا ہو بڑھاپا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کے اعضاء کی سستی مست کے اعضاء کی سستی کی طرح ہے، جو رستم جیسے پہلوانوں کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ ایسا انسان مرتا ہے تو اس کے رگوں پے میں خدا سے ملنے کا شوق بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو شخص اس نور خداوندی سے محروم ہے اس کی مثال بے پھل کے باغ کی سی ہے، جسے خزاں تہو بالا کر دے۔ باغ کی ایسی حالت اس کی خودبینی کی وجہ سے ہوئی، جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس معشوق کے عشق میں عالم روتا تھا، اب وہی عالم اس کو اپنے پاؤں سے بھگاتا ہے۔ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے حسن کو اپنی ملکیت سمجھا۔ ہم اس سے حسن کو اس لیے واپس لے لیتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حسن دراصل ہماری ملکیت ہے، اور دنیا کے حسین ہمارے خوشاچی ہیں، تاکہ حسین یہ سمجھ جائیں کہ یہ حسن کا لباس مانگا ہوا اور باری تعالیٰ کی ایک تجلی تھی۔ تمام خوبیاں تو دراصل اللہ کی ہیں، اور یہ کائنات تو اس کا مظہر ہے۔ کائنات میں موجود سب خوبیاں عارضی ہیں اور پھر یہ اپنے مرکز کی طرف واپس ہو جاتی ہیں۔ کائنات میں ان کا ظہور ایسا ہی ہے جیسے سے رنگ آئینے میں سورج کی روشنی نظر آئے۔ جس طرح سورج کا نور ایک ہی رنگ کا ہے اور مختلف شیشوں میں مختلف نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی صفات ہے۔ جب وہ مظاہر باقی نہیں رہتے تو صرف یک رنگا نور باقی رہ جاتا ہے۔ انسان کو صفات خداوندی کا بغیر مظاہر کے مشاہدہ کرنا چاہیے، تاکہ کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد بھی وہ اس نور کا مشاہدہ کر سکے۔ تو نے مظاہر کے ذریعے اس کی صفات کے مشاہدے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ حضرت حق تعالیٰ اپنی صفت حسن کو واپس لے لیتے ہیں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حسن تیرے پاس عارضی تھا۔ اگر تو اس نعمت کے زوال پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے گا تو وہ تجھے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ حسن عطا فرما دے گا۔ اگر حسن کے جانے پر تو نے شکر ادا نہ کیا تو پھر خون کے آنسو بہاتا رہے۔ عوض تو شکر گزار کو ملتا ہے، نہ شکر کافر کو نہیں ملتا۔ کافروں کے اعمال رائے جاتے ہیں، اللہ نے مومنوں کے دلوں کی اصلاح کر دی ہے۔ نہ شکر سے حسن اور خوبی اس طرح زائل ہوتی ہے کہ پھر اس کا نشان بھی نہیں ملتا۔ پھر کافر کو اپنے اوصاف حسنہ یاد بھی نہیں آتے ہیں۔ دولت رفتہ اور دولت آئندہ صرف شکر گزاروں اور وفاداروں ہی کا حصہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اس حکم پر عمل کر، اللہ تجھے بڑا بدلہ دے گا۔ انسان اپنی ضروریات کو کم کر کے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، تب آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ جو سخی دوسروں پر خرچ کرے گا، دولت آخرت اس کے ہاتھ آئے گی، اللہ بدلہ دے کر ان کو خوش کر دے گا، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوگا اس کو بڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ موت کو حکم دے گا کہ ان شکر گزاروں سے تو نے جو کچھ چھینا ہے ان کو واپس کر دے۔ موت ان کو دنیاوی مال دینا چاہے گی، وہ اسے قبول نہ کریں گے، کیونکہ اب ان کو اخروی مالداری میسر آ گئی ہے۔ وہ کہہ دیں گے کہ ہم صوفی ہیں، ہم اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، اب ہم اس کو واپس نہیں لیں گے۔ اب اللہ نے ہمیں وہ بدلہ عطا فرما دیا ہے جس کے بعد ہمیں دنیا کی حرص و حاجت نہیں رہی ہے۔ دنیاوی چیزیں شور زدہ پانی کی طرح ہیں اور آخرت کی نعمتیں چشمہ کوثر ہیں۔ ایسا انسان دنیا کو کہہ دیتا کہ ہم شہیدان راہ خدا ہیں اور تیری جملہ عنایتوں کو تیرے منہ پر مارتے ہیں، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اللہ کے کچھ بندے وہ بھی ہیں جو دنیا کو پرے کاہ سمجھتے ہیں۔ یہ مردان خدا دنیا کی مونچھیں اکھاڑ پھینکتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کی مدد کے قلعے پر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ یہ فنا کے بعد بقا کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور اثر نو زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی جملہ مشکلات فضل خداوندی سے کھل جاتی ہیں اور ان کا کافر نفس بسمل ہو جاتا ہے۔ فنا سے جو نا امیدی پیدا ہوئی تھی وہ سب امید سے بدل گئی اور ان کے لیے یہ دنیا پاک جگہ ہو گئی۔ اس فنا کے بعد ان کو ابدی زندگی نصیب ہوگی۔ عالم غیب میں ایسے سورج ہیں کہ دنیا کا سورج ان کے مقابلے میں ستارہ لگتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ نیستی میں ہستی چھپی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نیستی اور ہستی دو متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسری میں کیسے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ ایسے ممکن ہے جیسے کہ نطفے سے جو کہ غلاظت ہے اور نیستی ہے، اس سے زندہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام عابدین کی امیدیں غیب اور عدم سے وابستہ ہیں۔ کاشتکار جس نے بیج بو کر اپنی کوٹھی خالی کر لی ہے،
اور اسی پیداوار پر خوش ہے جو کہ ابھی عدم میں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آئے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے لیے پردہ غیب میں ہے وہ اس کا منتظر رہے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ نیکی کرنے سے لامحالہ آرام میسر آئے گا۔ پردہ غیب کی چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ وہ موجود پرستوں کو غیب یعنی آخرت پرست بنا دیتا۔ حضرت حق تعالیٰ کی کارگاہ عدم ہے جس سے وہ عطا یا عنایت کرتا رہتا ہے۔ در حقیقت دنیا غیر موجود ہے اور موجود نظر آتی ہے، اور آخرت حقیقتاً موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، جیسا کہ ہوا کو غبار وغیرہ نے پوشیدہ کر رکھا ہے جو غیر واقعی چیزیں ہیں۔ تو جو معدوم ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور جو موجود ہے وہ مخفی ہے۔ گرد کا بگولا اٹھتا ہے تو خاک نظر آتی ہے، لیکن اصل محرک یعنی ہوا نظر نہیں آتی۔ ہوا نظر نہیں آتی لیکن اس کا وجود اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خاک میں از خود اڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ انسان کے افکار پوشیدہ ہیں، اس کی گفتگو جس کا وجود افکار کے وجود کا پرتو ہے وہ ظاہر ہے۔ یہی حال شونات اور وجود مطلق کا ہے، جو کہ حقیقت ہیں، وہ بظاہر غیر موجود ہیں اور موجود نظر آتی ہیں۔ ہم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے کہ وہ غیر موجود کو موجود دکھا رہی ہے۔ جس آنکھ میں نیند ہو وہ محض خیالی اور غیر واقعی چیزوں کو موجود دکھا دیتی ہے۔ عالم شہود جو کہ معدوم ہے موجود نظر آتا ہے، اور عالم غیب ہماری جسمانی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا ہے۔ یہ حضرت حق تعالیٰ کی سحر آفرینی ہے کہ منکر غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے جادوگر ہوتے ہیں جو چاند کی چاندنی کو کپڑا بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم چاندنی کو کپڑا سمجھ رہے ہیں۔ دنیا دار کی عمر اسی دھوکے میں برباد ہو جاتی ہے، عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ دنیا میں انسان کے 3 ساتھی ہیں، دوست، مال اور نیک عمل۔ ان میں سے 2 مرتے وقت ساتھ چھوڑ دیں گے۔ نیک عمل وفاداری کرے گا اور ساتھ دے گا۔ موت کے وقت دوست محض قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال انسان کا قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔